اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين۔ اس سے پچھلی آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابطال صدقہ کے لیے دو چیزوں کو یعنی کہ بیان فرمایا تھا کہ صدقے کو باطل کرنے والی یہ دو چیزیں ہیں، ایک من اور دوسری اذا، یعنی احسان جتلانا اور تکلیف اور اذیت پہنچانا۔ ایک یہ کہ کسی کو آپ نے صدقہ دے دیا، اس کے بعد اس کے اوپر احسان کیا اور لوگوں کے سامنے بندہ جو ہے اس کو کہتا پھرے کہ جی میں نے فلانے کے ساتھ اتنا احسان کیا، اس کو گھر بنا کے دیا، اس کو کھانا دیا، اس کو کپڑے دیے، اور یا پھر اس بیچارے سے کام لے اور مختلف قسم کی تکلیفیں اس کو دے، تو یہ بالکل صدقے کے طور پہ جائز نہیں ہے۔ اگر آپ کے پاس کچھ ہے تو اسے دے دو، نہیں تو قول معروف و مغفرہ، اس سے اچھی بات اور خوش اخلاقی کے ساتھ اس سے بات کہہ دو، اور وہ مغفرت، اور اگر وہ پیچھے پڑ جائے تو اسے درگزر کر دو۔ یہ اس صدقے سے بہتر ہے جس صدقے کے پیچھے تکلیف دی جائے اور ایذا پہنچائی جائے۔ اب آج کی آیت کے اندر بھی انہی دو چیزوں کو دوبارہ بیان کیا گیا ہے، من اور اذا، اور ایک تیسری چیز بھی بیان فرمائی گئی ہے جس کو ریا کہتے ہیں کہ ریاکاری یہ بھی صدقے کے منافی ہے۔ ایک تو من یعنی احسان جتلانا، دوسرا اذیت دینا، اور تیسرا اس آیت کے اندر جو ہے دکھلاوے کے لیے ریاکاری کے طور پر یعنی کہ لوگوں کو دینا، صدقہ کرنا، یہ بھی جائز نہیں ہے، یہ بھی صدقے کے منافی ہے۔ پھر اس کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مثال دی کہ ریاکار کی مثال اس طرح ہے کہ جس طرح ایک چٹان ہو اور اس چٹان کے اوپر تھوڑی بہت گرد و غبار ہو اور پھر اس کے اوپر زبردست تیز قسم کی بارش برس جائے، فترہ کا وہ سلدا، اور وہ چٹان بالکل صاف ہو جائے، ٹھیک ہے نا جی۔ تو اس طرح یعنی کہ یہ جو ریاکاری کے طور پہ صدقہ خیرات کرتے ہیں تو ان کا بھی یہی حساب ہے کہ وہ جتنا بھی مال خرچ کرتے ہیں ان کا سارا مال غارت ہو جاتا ہے، ضائع ہو جاتا ہے، انہیں بدلے میں کچھ بھی نہیں ملتا۔ اور اللہ فرماتے ہیں کہ اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے ناشکر قوم کو جو ہے ہدایت نہیں دیتے۔ پھر دوسری مثال جو ہے وہ مخلصین کی ہے، اور جو اخلاص کے ساتھ صدقہ کرتے ہیں ان کی مثال انشاءاللہ وہ آگے پڑھیں گے۔ اس کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مثال دی ہے کہ ان کی مثال ایسی ہے کہ ایک اونچی جگہ کے اوپر جو ہے باغ ہو، اور اس باغ کے اندر جو ہے اچانک زبردست قسم کی موسلادھار بارش آ جائے، اور پھر اس بارش کے بعد جو وہ باغ جو ہے دگنا پھل لے آئے، ٹھیک ہے۔ اگر اس کے اوپر بارش نہ بھی ہو، موسلادھار بارش نہ بھی ہو، ہلکی سی فوار بھی پڑ جائے، تب بھی یعنی فوار کی وجہ سے بھی وہ اس کے اندر ضرور یعنی کہ فصل آئے گی اور ضرور وہ پھل دے گا۔ تو یہ ایمان والوں کی مثال ہے۔ انشاءاللہ پھر میں آپ کو آگے پڑھیں گے ترجمہ تو پھر سمجھائیں گے کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، اپنے صدقات کو باطل ضائع نہ کرو، بالمن والاذی، احسان جتلا کر، والاذی، اور تکلیف پہنچا کر، اذیت پہنچا کر، کالذی، اس شخص کی طرح، ينفق مالہ، جو خرچ کرتا ہے اپنا مال، رعاء الناس، لوگوں کے دکھلاوے کے لیے، ولا یؤمن باللہ والیوم الآخر، اور وہ اللہ پر ایمان بھی نہیں رکھتا اور آخرت پر ایمان بھی نہیں رکھتا۔ یہ جو آیت ہے جی ولا یؤمن باللہ والیوم الآخر، یہ جو ہے صدقے کے یعنی کہ منافیات میں سے نہیں ہے، بلکہ مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی ایمان والا شخص بھی صدقے کے اندر یہ چیزیں کرے گا تو اس کا صدقہ بھی باطل ہے۔ اگر ایمان والا جو ایمان باللہ یعنی یؤمن باللہ، اللہ پر بھی ایمان رکھتا ہو، والیوم الآخر، اور آخرت پر ایمان بھی رکھتا ہو، اس کے اندر بھی اگر یہ بیماریاں آئیں گی تو اس کا صدقہ بھی باطل ہے۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ نے ولا یؤمن باللہ والیوم الآخر کہہ کر یہ اشارہ فرما دیا کہ ایمان والوں سے یہ یعنی کہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ایمان والا بھی ہو، اللہ کے اوپر ایمان بھی رکھے، آخرت پر بھی اس کا ایمان ہو، اور وہ یہ کام کرے، یعنی صدقہ دینے کے بعد احسان جتلائے، یا کسی کو اذیت پہنچائے، یا وہ دکھلاوے کے لیے یعنی کہ خرچ کرے اور دکھلاوے کے لیے صدقات کرے۔ حدیث کے اندر آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ جو ریاکاری کے لیے صدقہ کرتے ہیں یا ریاکاری کے بھی کوئی بھی عمل کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے کہیں گے کہ جاؤ، آج میرے پاس تمہارا کوئی بدلہ نہیں ہے،
انہی سے بدلہ لے لو جن کو دکھلاوے کے لیے تم نے یہ اعمال کیے یا اپنا مال خرچ کیا، اس لیے کہ انا اغنى الشرکاء، میں تمام شریکوں سے پاک ہوں، اور میری ذات جو ہے سب شریکوں سے پاک ہے، میرا کوئی ہم سفر نہیں، میرا کوئی شریک نہیں۔ اب جن لوگوں کو تم نے میرے ساتھ شریک کیا، ان کو دکھلاوے کے لیے جو اعمال کیے، آج بدلہ بھی انہی سے لے لو۔ تو یہ جو ریاکاری والے لوگ ہیں، اس کو یعنی ریاکاری کو جو ہے شرک اصغر بھی کہا جاتا ہے۔ شرک اکبر یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک کیا جائے، اور شرک اصغر یہ ہے کہ ریاکاری کے طور پر یعنی کہ آپ نے یہ سب سے چھوٹا شرک قرار دیا اس کو۔ اور شرک جو چھوٹا ہو یا بڑا وہ بیماری ہوتی ہے۔ اب یوں سمجھے کہ نجاست چھوٹی ہو یا بڑی وہ نجاست ہی رہتی ہے۔ اب اس کی مثال یوں سمجھے کہ ایک دودھ کا گلاس ہے، اس کے اندر اگر ایک قطرہ پیشاب کا بھی گر جائے تو وہ ناپاک ہو جاتا ہے، اگر زیادہ پیشاب گرے گا تب بھی ناپاک، اگر قطرے کا پیشاب کا قطرہ بھی گرے گا تب بھی وہ ناپاک ہو جائے گا۔ اس طرح شرک چاہے اصغر ہو یا اکبر، شرک شرک ہے، شرک اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناپسند ہے، اور شرک کرنے والا جو ہے اللہ کے عذاب سے بچ نہیں سکتا۔ آگے اللہ نے مثال دی کہ ان لوگوں کی مثال جو ریاکاری کے طور پر صدقہ خیرات کرتے ہیں، فَمَثَلُهُ، ان کی مثال کَمَثَلِ، ایسی ہے جیسے صفوان، ایک چٹان، علیہ، اس پر تراب، گرد و غبار ہے مٹی کی، فَأَصَابَهُ، پھر آئی اس کے اوپر، وابل، زبردست تیز موسلادھار بارش، اور نتیجہ کیا نکلا، فَتَرَكَهُ صَلْدًا، وہ سارے کی ساری چٹان کے اوپر مٹی صاف ہو گئی۔ اب یہاں اس کو سمجھیں، صفوان چٹان کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، تراب ہلکی گرد و غبار ہے، ٹھیک ہے، تیز بارش آئی، نتیجہ کیا نکلا، صاف کر دیا۔ تو ریاکار کی نیت اس چٹان کی طرح ہے، جس طرح یہ چٹان تھی، اس کے اوپر یعنی کہ گرد و غبار میں بیج ڈالا اور تیز بارش ہے اس نے ختم کر دیا۔ تو ریاکار کی جب نیت ہی درست نہیں ہے، اس نیت درست نہ ہونے کے بعد وہ کتنا مال بھی خرچ کر لے، چاہے وہ کچھ بھی کر لے، تیز بارش کی طرح، یعنی جس طرح تیز بارش ہوتی ہے، تیز آندھی ہوتی ہے، اس طرح وہ اپنا سارے کا سارا مال خرچ کر دے اور مال اللہ کے راستے میں بہا دے، لیکن جب نیت درست نہیں ہے تو فَتَرَكَهُ صَلْدًا، اسے کچھ نہیں ملے گا، ٹھیک ہے، اس کے سارے یعنی کہ اعمال غارت ہو گئے، اس کا سارا کیا دھرا جو ہے ختم ہو گیا۔ لا يقدرون على شيء مما كسبوا، اب وہ کسی چیز پر قدرت نہیں رکھتے کہ وہ ثواب کی کچھ امید رکھیں یا ثواب پائیں، مما کسبوا، جو انہوں نے خرچ کیا ہے، جو انہوں نے اللہ کے راستے میں خرچ کیا، اللہ کی یعنی کہ رضا مقصود نہیں تھی، دکھلاوا مقصود تھا، ریاکاری مقصود تھی، اب انہیں کچھ بھی حاصل نہیں ہوا۔ واللہ لا يهدي القوم الكافرین، اللہ تبارک و تعالیٰ ناشکری قوم کو جو ہے ہدایت نہیں دیتا۔ ناشکری قوم مطلب یہ ہے کہ جنہوں نے اللہ کے احکامات کی ناشکری کی، اللہ نے جن چیزوں سے منع کیا تھا ان کو کیا، جن چیزوں کے کرنے کا حکم تھا ان سے باز رہے، تو ایسی ناشکری قوم کو اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتے۔ پھر آگے مخلص ایمان والوں کا مثال اللہ نے دی کہ وہ مثل الذین، اور مثال الذین، ان لوگوں کی، ینفقون، جو خرچ کرتے ہیں، اموالہم، اپنے مال، ابتغاء مرضات اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا جوئی کے لیے، وتثبیتا من انفسہم، اور اپنے دلوں کو مضبوط کرنے کے لیے، کہ جب اللہ کے راستے میں خرچ کریں گے ہمارے دل جو ہیں وہ خیر کے کاموں کے کرنے کے یعنی خوگر ہو جائیں گے، اور خیر کے کاموں کو کرنے کے عادی ہو جائیں گے، اور خیر کے کاموں کے اوپر ہمارے دل مضبوط ہو جائیں گے، وہ اس نیت سے اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ فرمایا کہ ان کی مثال کمثل جنت، ان کی مثال ایسی ہے جیسے ایک باغ، بربوۃ، اونچائی پر ہو، اصابہا، کہ آ پہنچے یا آ جائے اس میں، وابل، تیز بارش، موسلادھار بارش، فآتت اکلہا، تو وہ باغ جو ہے پھل لے آئے، ضعفین، دگنا، یعنی دگنا پھل دے دے، فإن لم یصبھا، اگر اس کے اوپر تیز بارش نہ بھی آئے، فطل، صرف یعنی کہ پھوار ہو، تب بھی جو ہے وہ کیا دے گا، پھل آپ کو ضرور دے گا۔ واللہ بما تعملون بصیر، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اعمال کو دیکھ رہے ہیں۔ اب یہاں اس مثال کے اندر جو ہے زمین، یہ مومن کی نیت ہے، نیت بمنزلہ اس زمین اور باغ کے ہے، اور اس باغ کے اوپر تیز بارش آئی، یعنی تیز زبردست قسم موسلادھار بارش آئی، تو خرچ کرنے والوں کی دو صورتیں ہوتی ہیں۔ ایک وہ بندہ ہوتا ہے جو اللہ کی رضا کے لیے اپنا سارا مال خرچ کر دیتا ہے، جس طرح حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے گھر کا سارا سامان اللہ کے راستے میں دیا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آدھا گھر کا مال دے دیا۔ تو اس طرح جو یعنی کہ زیادہ دے رہا ہے اللہ کے راستے میں، زیادہ خرچ کر رہا ہے، تو اس کی مثال جو ہے تیز بارش کی طرح ہوئی، اور دوسرا جو ہے وہ یعنی کہ کم خرچ کر رہا ہے، اس کی مثال یعنی پھوار کی ہوئی، لیکن ہیں دونوں جو ہے فائدہ مند۔
ٹھیک ہے، چونکہ نیت اچھی ہے، نیت صاف ہے، وہ باغ صحیح ہے، اس کی زمین صحیح ہے، تو اب اس زمین کے اوپر جب پھوار برسے گی، زمین اچھی ہے، باغ اچھا ہے، تو وہ پھل دے گا۔ اگر موسلادھار بارش ہوگی تو اور زیادہ فائدہ ہوگا۔ تو اس لیے مومن کی مثال یعنی کہ اس باغ کی طرح ہے، اور منافق ریاکار کی مثال جو ہے اس طرح ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں جو ہے مال زیادہ کثرت سے نہیں دیکھا جاتا کہ میرا بندہ میرے راستے میں کتنا مال خرچ کر رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھتے ہیں کہ اس میرے بندے کے اندر اخلاص کتنا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ اخلص فی دین کا یکفی کا قلیل من العمل، کہ آپ جو ہے اپنی دین کے اندر اخلاص پیدا کر لو، اور تم اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے قلیل عمل پر بھی تمہاری کفایت فرمائیں گے، یعنی تمہارے لیے قلیل عمل بھی بہت زیادہ ہو جائے گا۔ لیکن اگر آپ کے اعمال کے اندر اخلاص نہیں ہے تو آپ ساری ساری رات نمازیں پڑھتے رہو، سارے سارے مہینے روزے رکھتے رہو، سارا مال آپ اللہ کے راستے میں خرچ کر دو، لیکن اخلاص نہیں ہے تو یہ سارے کے سارے اعمال کیا ہیں؟ باطل ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اخلاص کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ اللہ کریم ہم سب کو ریاکاری سے بچائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک۔